فرسٹ کلاس کھیلتے ہوئے آپ کو زیادہ اسٹرگل تو نہیں کرنی پڑی؟ اسٹرگل سب نے کی، کمپٹیشن تھا اور اتنا زیادہ میڈیا اسٹرانگ نہیں تھا. ڈبل سینچری کی میں نے ایک کراچی کے خلاف، جی تو ڈان میں اتنی سی خبر لگی ہوئی. اب آپ کو بہت ہارڈ ورک کرنا پڑتا اور اوپر ایک ہی ٹیم تھی. جو کلب کی سیاست اور باقی چیزیں وہ اس کے علاوہ تھی. کوئی اسپیسیفک پلیئر آپ کی جو انسپائریشن جس سے آپ بہت زیادہ انسپائر تھے اس وقت؟ شروع میں ماجد خان مجھے بہت پسند تھے. اچھا. کیونکہ ان کا جو بیٹنگ سٹائل اور ان کی جو پرسنالٹی تھی وہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو اوپننگ وہ کرتے تھے، ہیڈ پہن کے آتے تھے، تو بہت زیادہ زبردست ان کا سٹائل بھی کھیلنے کا. اور وہ ایک زبردست، حالانکہ ظہیر باز نے کافی جو میں نے پہلی سیریز دیکھی وہ انڈیا کے خلاف تھی. میں چھوٹا سا بچہ تھا تو اس میں ظہیر باز نے 2 ڈبل سینچریاں کی. ٹھیک ہے. تو لیکن مجھے ماجد خان سے بہت زیادہ تھا. اور عمران خان تو خیر اوبیسلی پہلے عمران خان یا پہلے ماجد خان؟ اس وقت مجھے ماجد خان بہت ٹھیک ہے بہت پسند تھے. اور رمضان بھائی یہ تو آپ نے بتا دی کہ آپ پاکستانی جو پلیئر تھے لیجنڈس ماجد خان اور گریٹ عمران خان سے آپ انسپائر تھے، لیکن دنیا کی کرکٹ بھی تو آپ اوبیسلی اس وقت کرکٹ تو ہوتی ہی تھی نا، تو اس وقت کوئی باقی جو دنیا میں بڑے بڑے نام کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے تو کوئی جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک میرے لیے انسپائریشن ہے، وہ کون سا نام ہے؟ دیکھیں جو دنیا میں اس وقت جو بہت پلیئر اچھا کھیل رہے تھے نا، آپ ان میں سے ایک پلیئر اس نے اتنا بڑا نام نہیں کمایا، لیکن آئی واز ویری امپریسڈ، مارٹن کرو. اچھا. نیوزی لینڈ کا وہ جی. جیسے ویوین ریچرڈز ہیں، یا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیری سوبر سے، یا ڈان بریڈمن، جس طرح کے بہت بڑے بڑے نام. اور وہ ویسا ان کا اس جیسا نام تو نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے ہی زبردست پلیئر تھے. ایک اس وقت نیوزی لینڈ کا اتنا بڑا نام نہیں تھا اور نہ کہ بہت بڑے بڑے پلیئر تھے اس ٹیم میں. ٹھیک ہے. اور وہ ایک ایسا پلیئر تھا کہ جو کسی بھی ٹیم کے خلاف ڈٹ جاتے تھے. اور زبردست ان کا بیٹنگ کی پرفارمنس اور ان کی ٹیکنیک اور کھیلنے کا سٹائل، تو وہ مجھے بہت پسند ہے. اچھا، لیکن ایک ٹائم آتا ہے کرکٹر ریئلائز کرتا ہے کہ یار یہ جو کرکٹر ہے، مطلب اب میں سمجھتا ہوں کہ میرا بھی ایک ٹائم ہے ایک اچھا کرکٹ کھیلنے کا، ایک اچھے لیول پہ میں کرکٹ کھیلوں. یہ چیز آپ نے کب ریئلائز کی؟ آپ کو کب اس چیز کا خیال آیا کہ اب مجھے تھوڑی اچھی کرکٹ کھیلنی چاہیے؟ دیکھیں یہ ایک پروسیس ہے. پروسیس تو اوبیسلی ہے، لیکن ایک پلیئر ہوتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے، اس ٹائم پہ بندہ کہتا ہے کہ یار اب میں تھوڑا ٹھیک ہوں، اچھا ہوں، تگڑا ہوں، تو اب مجھے اچھے کرکٹ کی طرف جانا چاہیے. دیکھیں ایم تو شروع سے بڑا تھا. ٹھیک ہے. کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں نے کوئی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنی ہے، یہ نہیں سوچا تھا میں نے کوئی جاب لینی ہے جو لوگوں کا گیم ہوتا ہے کہ اس وقت جو بڑے ڈپارٹمنٹ تھے، یونائٹڈ بینک، پی آئی اے، لائٹ بینک وغیرہ، یہ نہیں سوچا تھا کہ کل کو میں نے کسی جاب کے لیے یا اس کے لیے. شروع سے ایک ہی ایم تھا کہ میں نے پاکستان کے لیے کھیلنا ہے، میں نے اپنے ملک کے لیے کھیلنا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ایم ایسا تھا ان دنوں، تو آپ کو پتا کہ ایک ہی ٹیم، وہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی وہی ہوتی تھی، ون ڈے میں وہی بنتی تھی. ٹھیک ہے. 20 اوور کرکٹ تو نہیں تھی غالباً اس وقت. اور 3 دن کے میچز میں بھی جو کوئی سائیڈ میچ ہوتا تھا 2-4 پلیئر ٹرائی ہوتے تھے، باقی وہی پلیئر پریکٹس کرتے تھے جنہوں نے ان کے خلاف آگے ٹیسٹ سیریز میں یا ون ڈے میں کھیلا. ایسے ہی. تو کمپٹیشن بہت تھا، لیکن بلیو کریں کہ پہلے دن سے یہ یقین تھا کہ انشاءاللہ ہارڈ ورک کرتے جائیں گے، محنت کریں گے تو دینے والی اللہ کی ذات ہے اور وہ ضرور دے گا انشاءاللہ. لیکن آپ کو بھی جو ایک اسپیسیفک ٹائم پہ یہ احساس ہوا ہوگا، محسوس کیا ہوگا جب آپ اچھی کرکٹ کی طرف آئے ہیں، وہ کون سی اسٹیج تھی؟ دیکھیں جب میں انڈر 14 کھیلا، پہلا ٹورنامنٹ میری زندگی کا تھا، اس میں مین آف دا سیریز ہوا. اپنے فیصل آباد سے کھیلا اگینسٹ پورے پاکستان کی ٹیمز تھیں، تو مین آف دا سیریز ہوا اور ساتھ میں بیسٹ بیٹسمین ہوا. ٹھیک ہے. تو وہاں سے مجھے پھر لاہور گورنمنٹ کالج میں داخلہ مل گیا. یہاں پر بہت کیونکہ میں فیصل آباد سے ہوں، تو یہاں پر آ کے بہت زیادہ میرے لیے بہت چینج تھا. تو وہاں کے جب کرکٹ کھیلی اور کلب کرکٹ کھیلی اور نیٹ پہ بڑے بڑے پلیئر آتے تھے، میچز کھیلتے تھے. گھر کی طرف سے ریسٹرکشن تھی آپ کو جب آپ لاہور شفٹ ہوئے؟ نہیں، میرے والد صاحب کو میں بتایا نا شروع ارلی، میں نے بتایا یہ تو آپ کو ایڈوانٹیج تھا. مجھے ایڈوانٹیج تھا کہ میرے والد صاحب کو شوق تھا. اور جیسے جیسے میں یہ بتا رہا ہوں جو کہ جیسے میں نے بچپن سے تھوڑی کھیلی، کیونکہ نارملی میرے کویشچن پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ نارملی پیرنٹس جو ہوتے ہیں جب آؤٹ آف سٹی اسپیشلی، یہ تو انڈرسٹینڈ ہے کہ اگر آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کرکٹ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں تو 100 میں سے 1 یا 2% ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اسپیشلی دیٹ ٹائم. کیونکہ اس وقت صرف یہی تھا کہ اگر آپ پڑھیں گے لکھیں گے نہیں تو آپ
اس کا مطلب ہے کہ آپ خراب ہی ہوں گے. جی بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس دور میں بھی میرے والد صاحب کو میں کریڈٹ ان کو دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے. ٹھیک ہے. اور یہ تھا کہ میں جو بھی اس وقت کھیل رہا تھا انڈر 14 انڈر 16 انڈر 19 جو کلب کے میچز, اللہ کا شکر ہے کہ پرفارمنس بھی اس طرح تھی کہ وہ ان کو مجھے بھی انکریج کر رہی تھی اور ان کو بھی کر رہی تھی, کیونکہ ڈے بائی ڈے آپ پروگریس کی طرف جا رہے تھے. بالکل. تو اس کے بعد پھر جو جہاں آپ کا کویشچن یہ تھا کہ مجھے کب ہوا, جب میں پہلا میچ کھیلا فرسٹ کلاس کا, پہلا سیزن کھیلا, تو میں نے کافی اللہ کا شکر ہے کہ اچھے رنز کیے, جس سے کہ مجھے کافی یہ چیزیں ریلائز ہوئی, جس میں نے کافی ٹیسٹ پلیئرز جو ٹیسٹ اس وقت کے بالر تھے, کبیر خان, یہ ذاکر خان وغیرہ, یا اس طرح کے, یا محسن کمال وغیرہ, جو اس وقت کے ٹاپ بالر تھے اور بالکل ینگ, تو میں نے ان کے خلاف جب رنس کیے اور فرسٹ کلاس میں اپنی ٹیم کے لیے پرفارمنس دی جتایا, تو مجھے ریلائز ہوا کہ دیر از سم تھنگ دیٹ آئی کین ان شاء اللہ تعالیٰ ان مائی ٹیلنٹ دیٹ آئی کین اچیو سم تھنگ ان فیوچر. تو مجھے ٹھیک ہے شوق پہلے سے تھا, بلیو پہلے سے تھا, اور تب تھوڑا سا جب میں نے ان کے خلاف پرفارمنس دی اس لیول پہ, تو مجھے ہو گیا کہ یہ کوئی اتنی بڑی ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ول اچیو. دیکھیں بہت سارے رمضان بھائی ہمارے پلیئرز ہیں, بڑے اچھے اچھے پلیئرز بھی گزرے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کمپٹیشن بھی آپ کے دور میں بہت زیادہ تھا. آپ فرسٹ کلاس کھیلیں, فرسٹ کلاس کھیلتے ہوئے آپ کو زیادہ اسٹرگل تو نہیں کرنی پڑی, یا آپ کو جیسے اگر مطلب میں بات کروں اپنے دور کی بھی بات کروں تو ایک دو سال تو ہم صرف ایک کلب کا میچ کھیلنے کے لیے ترس جاتے تھے, اور آپ سڈنلی جیسے ہی آپ نے ایک پلیٹ فارم آپ کو ملا, انڈر 14 میں آپ نے پرفارم کیا, پھر آگے انڈر 19 آتی ہے, پھر اس کے بعد ڈومیسٹک آتی ہے, پھر فرسٹ کلاس آتی ہے. لیکن آپ فرسٹ کلاس کرکٹ جب آپ کھیلے ہیں تو آپ کو زیادہ ان بٹوین دیٹ ٹائم آپ کو زیادہ اسٹرگل تو نہیں کرنی پڑی اس کے لیے؟ دیکھیں جی, اسٹرگل سب نے کی ہے. کوئی بھی کسی کو بھی آپ پوچھیں گے جو بہت بڑا لیجنڈ یا پلیئر بنا ہے یا ایک خاص لیول تک گیا ہے, اسٹرگل اس دور میں ضروری تھی, کیونکہ کمپٹیشن تھا. ٹھیک ہے, کمپٹیشن تھا, اور اتنا زیادہ میڈیا اسٹرانگ نہیں تھا. بالکل ایسے آپ نے ایک ڈبل سینچری کی میں نے ایک کراچی کے خلاف, تو ڈان میں اتنی سی خبر لگی ہوئی تھی, اور ڈان پاکستان میں کتنے لوگ پڑھتے ہیں آج, تو میڈیا میں خبروں میں سوشل میڈیا, تو پلیئر کو دوسرے فارمیٹ زیادہ ہیں, T20 فارمیٹ ہے, ون ڈے فارمیٹ ہے, آپ کے پاس ٹیسٹ کا فارمیٹ ہے, پھر لیگز ہیں. تو اب پلیئرز کے لیے آگے جانے کے لیے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں, اور ہر بندے کا آپ کو ایون کہ ایک بندہ کلب کرکٹ ہے وہ اس کا بھی آپ شام کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہوا ہے, اور اس کی ویڈیوز بھی گھر بیٹھے. تب یہ نہیں تھا, تب آپ کو بہت ہارڈ ورک کرنا پڑتا تھا, اور اوپر ایک ہی ٹیم تھی, اور جو کلب کی سیاست اور باقی چیزیں وہ اس کے علاوہ تھی کہ آپ کو ووٹنگ کے چکر میں کہ جی آپ اس کلب کا ہے تو اس کو یہاں نہیں, لائکنگ ڈس لائکنگ, پھر یہ کہ تو اس طرح کے جو چیلنجز وہ تو رہے ہیں بہت زیادہ, لیکن سیلف بلیو تھا, اور اللہ پہ یقین تھا, اور محنت نہیں چھوڑی. کیونکہ یہ نہیں سوچا جب بھی کبھی کوئی برا وقت آیا, جب بھی کہیں سے سلیکٹ نہیں ہوئے, تو یہ نہیں سوچا کہ یہ چھوڑنا ہے, یہ سوچا کہ اس میں اللہ کی مرضی ہے, یہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا, میں نے اپنا کام کرنا ہے, دوبارہ سے اگلے دن پھر اپنے راستے پہ. نارملی اس اسٹیج پہ تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک آپ ینگ ایج میں ہوتے ہیں, بڑے اگریسو ہوتے ہیں, جب آپ ڈیزرو کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں ڈیزرو کرتا ہوں اس پلینگ 11 میں یا 15 میں, اور آپ کی جگہ نہیں بنتی اگر آپ کی جگہ کوئی اور کھیل لیتا ہے. یا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا یہ تو بہت دفعہ ہوا کہ آپ کا دل کیا ہو کہ یار میں اگر اس ٹیم میں میری جگہ نہیں بن رہی اور مجھے کھلایا نہیں گیا تو میں کرکٹ چھوڑ دوں؟ نہیں, چھوڑنے کا تو کبھی نہیں آیا. یہ اگریسو کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا, چھوڑنے کا, کیونکہ میں شروع سے تھوڑا کول اینڈ کام ہوں, اور اوپننگ بیٹسمین تھا, تو اس میں بھی مجھے یہ کہ آپ کو پتا کہ اب تو کرکٹ تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی. کرکٹ میں اب ہم جو ٹیسٹ کرکٹ ہے وہ بھی اگریسو وے سے کھیلی جاتی ہے, اس میں بھی 4 رنز کا آپ کو اسٹرائک ریٹ جو ہے نا وہ تقریباً آپ نے شروع سے لے کے چلنا ہوتا ہے. بالکل ایسے. اور لوگ اب وہ والی کرکٹ نہیں جو اس دن میں 2 دن میں سینچری کرتے تھے, 1.5 دن میں سینچری. اب وہ ان دنوں یہ مائنڈ سیٹ تھا, ان دنوں آپ ایک غلط شاٹ مار دیں, اندر سے سویپ مار کے آؤٹ ہو جائیں, کراس مار دیں, الٹی سویپ کا تو سوال ہی پیدا نہیں تھا. اور اگر اس طرح کی کوئی چیز کر کے آؤٹ ہو جائے تو آپ کا کوچ بے شک اپنے 100 کیا ہوتا تو باہر بٹھا دیتا تھا اگلے میچ میں. ٹیکنیکل چیزوں کو بہت نوٹ کیا جاتا تھا. ہاں جی, کہ جی اس نے ذمہ داری کا احساس نہیں کیا, اور اس نے خود جو نا ایک بالکل جو غیر ذمہ دارانہ شاٹ مار کے اس نے وکٹ گرائی ہے, جس سے ٹیم کو نقصان ہوا ہے, تو ہم اس کو
اگلا میچ اس کی پنشمنٹ کے لیے اور پھر دوسروں کے لیے ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے اس کو باہر بٹھائیں گے. تو وہ بہت زیادہ جو نا آپ کو وہ تھا. باقی ڈسارٹرڈ ہوتا ہے جب آپ کسی بھی چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے پرفارمنس دی ہوئی ہے, آپ نے سیزن میں بھی ٹاپ کیا ہوا ہے, آپ نے پرفارمنس دی ہوئی ہے اور سب کہہ بھی رہے ہیں کہ یار ہی از ڈیزرونگ ٹو گیٹ دی اپرچونٹی, اور پھر بھی آپ کو نہیں مل رہی, تو اوبیسلی ڈسارٹ تو ہوتا ہے, وہ نیچرل ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے.